اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے کہ امت محمدیہ کون ہے۔ امت محمدیہ کی خوش قسمتی، جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہے یا نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم یہ وہ محمد کی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن چن کر نکالا ہے، اور ہم اس خوش قسمتی سے خود کو ناواقف کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب جگا دیے، ہماری لاٹری نکل آئی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا اجتباکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں چنا ہے۔ ہم نے بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ جو الیکشن میں بلا مقابلہ منتخب ہوتا ہے وہ بڑی عظمت سمجھی جاتی ہے، تو یہ سارے کا سارا مجموعہ اور قیامت تک آنے والی امت بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا مقابلہ منتخب فرمایا ہے۔ امت محمدیہ کی ایسی مثال کہ آپ نے کریٹ میں سے چن چن کے آم نکالنا شروع کیے، جو پسند آیا آپ نے ترازو میں ڈالا، جو ناپسند ہوا واپس آپ نے کریٹ میں پھینک دیا۔ چاروں طرف سے دیکھا، جائزہ لیا، اچھا ہے ادھر کرو، ٹھیک نہیں، چھوٹا ہے، یہ پیلا نہیں، یہ سخت ہے، واپس کرو۔ اس طرح چن چن کے دانے اکٹھے کرنا اپنی ذات کے لیے، یہ ہے اجتبا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کا کریٹ سارا کھولا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ اس بات سے پاک ہے۔ میں صرف اس بات کی وضاحت کے لیے مثال لایا ہوں۔ اللہ نے کریٹ کھولا سارا، پھر ایک ایک دانے کو اٹھا کے دیکھا، ایک ایک روح کو پرکھا، جو پسند آئی، ہاں یہ میرے حبیب کے معیار کا ہے، کہاں اس کو ادھر کرو، ہاں یہ عرب اسی معیار کے ہے، ادھر کرو، یہ اس معیار کے نہیں ہے، نہیں وہ معیار نہیں، اسے واپس کرو۔ آدم علیہ السلام کے کریٹ میں واپس ڈالو، نوح علیہ السلام کی امت میں واپس ڈالو، ہود علیہ السلام کی امت میں واپس ڈالو، یحییٰ علیہ السلام کی امت میں ڈال دو، الیاس علیہ السلام کی امت میں ڈال دو، ہاں یہ صحیح ہے، اس کو میرے محبوب کی امت میں ڈال دو۔ آپ سمجھے نہیں کہ ہمارا انتخاب کیسا عالی شان ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ایسے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری کائنات یعنی آدم علیہ السلام کی ساری نسل اور قبائل کو دیکھا، اس میں سے عرب کو چانٹا۔ تخیرہ فختار کی وضاحت کے لیے تو میں ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ اللہ نے سارے آدم علیہ السلام کی نسل کو موٹی چلنی میں ڈالا، ان کو چانا تو اس میں سے قبیلہ عرب نیچے ٹپکا، باقی سارا اوپر رہ گیا۔ ثم تخیر العرب، پھر اللہ نے عرب کو اس سے باریک چلنی میں ڈالا، پھر اسے ہلایا۔ فختار و مدر، اس میں سے قبیلہ مضر نیچے آیا، باقی عرب پیچھے پھینک دیے۔ پھر اللہ نے مضر کو چانٹا، قریش، اس میں سے قریش نیچے آئے، باقی مضر بھی پیچھے رہ گئے۔ پھر اس میں سے باریک چلنی میں قریش کو ڈالا گیا، اس کو چان چان کے اس میں بنو ہاشم نکلے، قریش بھی پیچھے رہ گئے۔ پھر اللہ نے بنو ہاشم کو سب باریک چلنی میں ڈالا اور اسے خوب چانا اور خوب چانا، اور اس ساری چنائی میں اتنی باریک چلنی تھی کہ بس ایک ہی قطرہ نیچے ٹپکا، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا۔ اللہ نے مجھے چن لیا، میرے جیسا حسب و نسب میں کوئی نہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے چنا۔ انتخاب کا مقصد دوستو، اور یہ امت بھی ایسی چنی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں کا اسے سردار بنایا، ہمارے نبی کو سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ یہ انتخاب کیوں ہے؟ یہ انبیاء کا الیکشن کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں انتخاب ہو رہے ہیں؟ اسی کام کے لیے ہمارا بھی انتخاب ہوا، ہم کیوں منتخب ہوئے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
جو منتخب ہوا ہے تو اس کا اعزاز بڑھ جاتا ہے، کام بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلے اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا، میں نے تمہیں چنا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے تم ہو کیا، تم امت وسط ہو، درمیان کی امت ہو، درمیان کی کیل ہو، قطب ہو۔ قطب عربی میں درمیان کے کیل کو کہتے ہیں، وہ چکی کا کیل جس کے گرد اوپر کا پارٹ گھومتا ہے اور نیچے کے پارٹ کو جماتا ہے اور پھر اوپر کی چکی چلتی ہے، یہ جو درمیان والا کیل ہے اس کو عربی میں قطب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یوں کہہ رہا ہے، تم قطب ہو، امت وسط درمیان میں ہو، تم زمین آسمان کے درمیان کیل ہو۔ اس چکی کا ایک پارٹ زمین ہے، دوسرا آسمان ہے، درمیان میں تمہارا کیل ہے۔ جس دن یہ کیل نکلے گا تو یہ زمین آسمان آپس میں ٹکرا کر تباہ ہوں گے۔ جیسے چکی کا کیل نکلتا ہے تو اوپر کا پارٹ نیچے کے پارٹ پہ آ کے جم جاتا ہے اور چکی جام ہو جاتی ہے، کام تمام ہو جاتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، یہ امت وسط ہے، یہ درمیان کی امت ہے، یہ اگر نکل گئی تو آسمان زمین پر گرے گا، زمین آسمان سے ٹکرائے گی، چاند ستاروں سے ٹکرائے گا، چاند سورج سے، ستارے سورج سے ٹکرائیں گے اور سارا زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ اتنی بڑی عظمت والی امت ہے، اور اگر یہ موجود تو رہے لیکن ٹیڑھے ہو گئے، جیسے اگر کیل ٹیڑھا ہو جائے تو پھر چکی کا توازن بگڑتا ہے، پھر وہ صحیح نہیں چلتی، پھر وہ صحیح نہیں پستی۔ امت تو ہے پر ٹیڑھی ہو جیسے آج ہو گئی، نافرمان ہو گئی جیسے آج ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کی گردش ٹیڑھی ہو جائے گی، ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پھر یہ زمین کے تیور بدلیں گے، فلک کی آنکھیں بدلیں گی، اور یہ زمین آسمان کا نظام جن کے موافق میں چلا کرتا ہے، یہ سارا نظام ان کے خلاف چلے گا۔ اگر یہ ٹیڑھے ہو جائے، سیدھے ہوں گے تو ساری کائنات ان کے گرد گھومے گی، اور اگر یہ ٹیڑھے ہوں گے تو سارا نظام ان کے خلاف ہوتا چلا جائے گا۔ جب یہ سیدھے ہے تو کائناتی نظام اس طرح تابع ہو کے چل رہا ہے کہ آج تو بیٹا باپ کی نہیں مانتا۔ امت وسط کے لیے دنیا کی ہر چیز غلام بن جاتی ہے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ انیس صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ یونس کے دیس میں ہے۔ اس لشکر میں انیس صحابہ تھے، قیروان کا شہر بنانا تھا، ٹیلے پہ سوار ہوئے اور انیس صحابہ کو ساتھ لیا اور جنگل میں اعلان کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، 3 دن کے اندر جنگل خالی کرو، اس کے بعد جو ملے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ 3 دن میں شیر بھاگ گئے، چیتے بھاگ گئے، ہاتھی بھاگ گئے، سانپ دوڑ گئے، بھیڑیے دوڑ گئے، 40 مربع میل میں پھیلا ہوا جنگل ختم، سارے کا سارا نظام اس جنگل کی وحشی اور درندے بھاگ گئے۔ وہ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ کر جا رہے ہیں، ابھی بیٹا باپ کی بات نہیں سمجھتا۔ ادھر شیر سمجھ رہا تھا کہ درمیان میں امت کے لیے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر۔ دوستو، امتن وسطن درمیان میں کھڑے تھے، ناممکنات ممکن بنتے چلے گئے، پرے ہوئے سمندر میں گھوڑے ڈالے اور دوڑتے ہوئے پار چلے گئے۔ مصعب کا بیٹا مرا کفن دے کے جنازے کا انتظار ہے، ماں کو پتہ چلا، وہ آئی، لاٹھی ٹیکتی پاؤں کی طرف بیٹھ کر کہنے لگی، تیرے شوق میں کلمہ پڑا، تیری محبت میں گھر چھوڑا، میرے دشمن مجھے تانا نہ دے کے دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا، بس اتنی بات کی، یہ نہیں کہا میرے بیٹے کو زندہ کر دے، بس یہ کہا میرے دشمنوں کو مجھ پر بولنے کا موقع نہ دے۔ یہ الفاظ ختم ہوئے اور بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا، کفن ایسے چہرے سے اتار دیا اور اسی وقت بیٹھ کے سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہید ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ امت وسط ہے، درمیان میں کڑی ہوئی ہے، درمیان میں پانی راستہ دے رہا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی کرامت، درندے رہبر بن رہے ہیں، زمین کی تنابیں ان کے لیے سکڑ رہی ہے،
अबू क़रसाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे वासला बिन अस्क़ा नाम है, अबू क़रसाफ़ा कुनियत है। इनके बेटे रूम के कैद में आ गए। ये अस्क़लान में रहते थे। फजर का वक्त दाखिल होता है तो ये किले की दीवार पर, अस्क़लान के शहर के दीवार पर चढ़कर रूम की तरफ मुँह करके कहता है, बेटा फजर का वक्त दाखिल हो गया है। तो इनके बेटे रूम के कैद में बाप की आवाज़ सुनते थे और उठ के फजर की नियत बांधते थे। और फिर जब ज़ोहर का वक्त दाखिल हो गया है और हवा ये पैगाम वहाँ पहुँचाती है, ये खादिम थे चूँकि ये उम्मत वस्त थे, दरमियान में खड़े थे, सारा गैबी निज़ाम हरकत में आया हुआ था इनके लिए। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। यकीन मानिए हमने अपनी यानी जो हमारी शान है, अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त हमको दी है वो इज़्ज़त हम खो चुके हैं। आज हम उनके पीछे पड़े हुए हैं जिनके माथे पे जहन्नमी लिखा हुआ है। उनकी तहज़ीबों को, उनकी रिवाजों को हम अपनी कामयाबी समझते हैं और हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों को भूल चुके हैं। दोस्तों, आज भी वक्त है, सांस है तो चांस है, आज भी वक्त है अपने अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।